اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں انشاءاللہ تعالی آج لیسن نمبر 9 کے پارٹ 2 میں ہم حروف تہجی کے بقیہ حروف کی ادائیگی اور ان کے قواعد و ضوابط کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ غور سے ہماری اس ویڈیو کو بھی آخر تک دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو بقیہ حروف کی ادائیگی کے بارے میں بھی پتہ لگے گا، اور جو را کا اور طا کا اور تا کا جو قاعدہ ہے اس کو بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان کی ادائیگی ہوگی اور کس طریقے سے ان کو پڑھنا ہے۔ تو دوستوں ہم نے لیسن نمبر 9 کے پارٹ 1 میں آپ کو حرکات کے قواعد و ضوابط کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پارٹ 1 نہیں دیکھا لیسن نمبر 9 کا تو پہلے آپ لیسن نمبر 9 کے پارٹ 1 کو دیکھیے، ان حرکات کے قواعد و ضوابط کو غور سے سنیے، پھر آپ اس پارٹ 2 پر آئیے گا اور اس کو سن کر باقاعدہ اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پڑھنے میں آسانی بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا۔ تو دوستوں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ ایک ہی درخواست آپ سے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن کا آپ کو بخوبی علم ہو سکے۔ چلائیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ہم نے لیسن نمبر 9 کے پارٹ 1 میں یہ بتایا تھا کہ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، اور جب بھی کسی حرف پہ حرکات ہوں گی تو وہ حرف بالکل بھی نہیں کھینچا جائے گا اور نہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا۔ آج ہم عین سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، آپ غور سے سنیں، ہمارے ساتھ پڑھیے، بار بار پڑھیے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو حرکات کے ساتھ حروف کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو۔ اب اس کو عی عو یہ پڑھنے کا غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ عی عو۔ ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ اب اس کو ریورس میں پڑھتے ہیں، حو حی ح، عو عی ع۔ دوستوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہمارے قاعدے میں جتنے بھی حروف ہرے کلر سے یا گرین کلر سے لکھے ہیں وہ ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ اب جتنے بھی حروف ہرے کلر سے آئیں گے ہم ان کو موٹا پڑھیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ ان کو موٹا پڑھیے گا، ان کی ادائیگی ہی موٹے پن سے ہوگی۔ غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غاغی غو۔ اب ریورس میں ہم پڑھیں گے، غوغی غا۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خاخی خو، خوخی خا۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قاقی قو۔ دوستوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ یاد رکھیے زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوگا، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوگی، اور پیش بھی ہمیشہ حرف کے اوپر واو کی طرح ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کاکی کو، کاکی کو۔ یہ پڑھنے کا غلط طریقہ ہے۔ ہم بار بار آپ کو یہ اس لیے بتلا رہے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی کبھی کسی حرف کے اوپر حرکات ہوں گی تو وہ حرف بالکل بھی نہیں کھینچا جائے گا بلکہ انتہائی سکون سے پڑھا جائے گا۔ کاکی کو ہم زبردستی کوشش کرتے ہیں کھینچنے کی، پڑھنے کی، اس وجہ سے ہمیں غلط پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے یاد رکھیے حرکات والا حرف کبھی بھی نہیں کھینچا جائے گا، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہم اس کی باقاعدہ مشق کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جاجی جو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شاشی شو۔ یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یائی یو۔ ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضاضی ضو۔ لام زبر لا،
لام زیر لی لام پیش لو لالیلو. نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نانینو. را زبر را را زیر ری را پیش رو راری رو. دوستوں ہم نے آپ کو را کے بارے میں بتایا تھا جب ہم حروف تہجی کا لیسن نمبر 2 پڑھ رہے تھے، تو ہم نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ را ہمیشہ موٹی پڑھی جائے گی، اور ہم نے یہ بھی آپ کو لیسن 4 میں بتایا تھا کہ ہم را کا ایک قاعدہ ہے وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے. تو دوستوں وہ قاعدہ سن لیجئے، بخوبی اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے ذہنوں میں کہ را کے اوپر جب بھی کبھی زبر یا پیش ہوگا تو را ہمیشہ موٹی پڑھی جائے گی. را کے اوپر جب بھی کبھی زبر یا پیش ہوگا تو را ہمیشہ موٹی پڑھی جائے گی، اور را کے نیچے جب بھی زیر ہوگا تو را ہمیشہ باریک پڑھی جائے گی. را صرف 2 صورتوں میں موٹی پڑھی جائے گی. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے اوپر زبر، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر پیش ہو. اور را کو باریک کب پڑھیں گے؟ را کو باریک جب پڑھیں گے جب اس کے نیچے زیر ہو. یہ آپ اس چیز کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے. پھر پڑھتے ہیں را زبر را، یہ را موٹی ہوگی. را زیر ری، یہ را باریک ہوگی. اس کو روئی موٹا کر کے نہیں پڑھنا، اس کو ری. را پیش رو را ری رو. ٹھیک ہے، صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے را ری رو. اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے را ری رو تو یہ غلط ہو جائے گا، روئی اور روئی نہیں پڑھنا ہے، ری. را زیر ری. دوبارہ پڑھتے ہیں را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو. قا زبر قا قا زیر قی قا پیش قو قاقی قو. اس کو پھر ریورس میں پڑھتے ہیں قوقی قا رو ری را. آگے پڑھتے ہیں دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دادی دو. تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تاتی تو. اب دوستوں ایک چیز یاد رکھنے کی جو ہے وہ تلفظ کے یاد رکھنے کی ہے. دیکھیں قا جو گرین کلر سے لکھیے گی قا ہے، اس پہ بھی اگر ہم زبر پڑھیں گے تو آواز نکلتی ہے قا، اور تا پہ بھی زبر پڑھتے ہیں تو آواز نکلتی ہے تا. اب ہمیں ان دونوں میں فرق کیسے پتہ لگے گا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے قا جو گرین کلر سے اس کو ہم موٹا کریں گے، اور تا جو پرپل کلر سے ہے اس کو موٹا نہیں کریں گے. اگر ہم نے قا کو پتلا کر کے پڑھیں گے تو وہ تا کی آواز نکلے گی، تو اس کا مطلب ہم نے قا نہیں پڑھا، وہ ہم نے تا پڑھ دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ یہ یاد رکھیے قا جب بھی آئے گی تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور ہم آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی حروف گرین کلر سے لکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے موٹے پڑھے جائیں گے. تو قا قا زبر قا یہ موٹا پڑھا جائے گا. اگر ہم نے قا زبر تا پڑھا نا تو اس کا مطلب ہم نے پتلا پڑھا، اور ہم نے قا نہیں پڑھا، ہم نے تا پڑھ دیا. تو یاد رکھیے قا موٹی پڑھی جاتی ہے اور تا پتلی مطلب نارمل پڑھی جاتی ہے سکون سے. تا زبر تا. تو جب موٹا پڑھیں گے تو اور تا کو پتلا پڑھیں گے تو ان دونوں کا فرق بخوبی معلوم ہو جائے گا. پھر پڑھتے ہیں گرین کلر سے قا جو لکھی ہوئی ہے قا زبر قا قا زیر قی قا پیش قو قاقی قو. اب تا کو پڑھتے ہیں تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تاتی تو. صاد زبر صا صاد زیر صی صاد پیش سو صاصی سو. سین زبر سا سین زیر سی سین پیش سو ساسی سو. اب دیکھیں صاد کو موٹا پڑھنا ہے اور سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس لیے اس سے ان دونوں کا فرق واضح ہو جائے گا. اگر ہم صاد کو پتلا پڑھیں گے تو وہ سین بن جائے گا، اور اگر صاد کو موٹا پڑھیں گے تو وہ صاد رہے گا، اور سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں. آگے پڑھتے ہیں زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو زازی زو. زا کو ہمیشہ سخت کر کے پڑھیں گے. زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو زازی زو. اور وا کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے. وا زبر وا وا زیر زی وا پیش زو وازی زو.
اب دوستوں ہم اس کو بغیر ہجے کے پڑھتے ہیں، عین سے بغیر ہجے کے پڑھیں گے. اب غور سے ہمیں سنیں. عائع، حاحیح، غاغیع، خاخیخ، قاقیق، کاکیک، جاجیج، شاشیش، یاییی، ضاضیض، لالیل، نانین، راریر، قاطیق، دادید، تاتیت، صاصیص، ساسیس، زازیز، ضاضیض. اب دوستوں آگے بڑھتے ہیں. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذازیذو. ذال کی ہم نے ادائیگی کا آپ کو یہ طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی ذال ادا کریں زبان کو تھوڑا سا باہر نکالیں، اوپر والے دو دانتوں سے ملائیں، پھر ذال ادا کریں. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذازیذو. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثاسیثو. اور سا کا بھی ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ جب سا کی ادائیگی کریں تو جب بھی زبان کو باہر نکالیں اوپر والے دانتوں سے ملائیں. اگر زبان کو اندر رکھے دانتوں کے پیچھے رکھ کر اگر ہم سا ادا کریں گے تو وہ سا کی ادائیگی نہیں بلکہ سین بن جائے گا. سین جب بھی ادا ہوگا وہ تو زبان دانتوں کے پیچھے رہے گی. سا جب بھی ادا ہوگا تو زبان دانتوں سے باہر آئے گی اور اوپر والے دانتوں سے ٹچ ہوگی. تو ہمیشہ یاد رکھیے سین جب ادا ہوگا تو دانتوں کے پیچھے زبان ہوگی. سا جب اس کی ادائیگی کریں گے تو زبان کو دانتوں سے باہر نکالیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو سین اور سا کا فرق واضح ہو جائے گا. اگر آپ سا کی ادائیگی بھی ایسے ہی کریں گے جیسے دانتوں کے پیچھے زبان رکھ کر تو وہ آپ تو اپنی دانش میں سا پڑھ رہے ہوں گے لیکن وہ ادائیگی سین کی ہو رہی ہوگی. تو اس لیے یاد رکھیے سین کی ادائیگی کے وقت زبان دانتوں کے پیچھے رہے گی، دونوں دانت آپس میں مل جائیں گے اور سین ادا ہوگا. دونوں دانت ملیں گے، زبان پیچھے رہے گی، سیٹی کی آواز نکلے گی سین. اور سا کی ادائیگی کے وقت زبان دانتوں سے باہر آئے گی، اوپر والے دانتوں سے ٹچ ہوگی، پھر سا ادا ہوگا. تو اس میں جب زبر زیر پیش لگے گا تو دونوں کا فرق واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، ساسیسو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فافیفو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، واویوو. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، بابیبو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، مامیمو. اب اس کو بغیر ہجے کے پڑھتے ہیں. رازیزو، ساسیسو، فافیفو، واویوو، بابیبو، مامیمو. اب ریورس میں پڑھتے ہیں. مومیما، بوبیبا، ووویوا، فوفیفا، سوسیسا، زوزیزا. تو دوستوں اس تختی کی باقاعدہ مشق کیجیے. پہلے ہجے کر کے پڑھیے، پھر بغیر ہجے کے پڑھیے، پھر سیدھا پڑھیے، پھر ریورس میں پڑھیے. اور ہمیشہ وہی ایک بات جو ہم بار بار اس سبق میں دہراتے رہے کہ حرکات جب بھی کسی لفظ پر ہوں گی وہ بالکل بھی نہیں کھینچا جائے گا. آپ باقاعدہ اس کی مشق کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی پڑھنے میں آسانی فرمائیں گے. اور جب ہم مشق کر لیں گے تو ہماری زبان پہ ایک یہ حروف چڑھ جائیں گے اعراب کے ساتھ، زبر زیر پیش کے ساتھ، پھر ہمیں پڑھنے میں آگے آسانی ہوگی. اللہ تعالی ہمارے حق میں بہترین فیصلے فرمائیں اور ہمارا اس سیکھنے سکھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. آج کا سبق یہیں تک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.